لیڈی ڈاکٹر کے کلینک میں علیشہ مجھے لے کر گیا تھا۔ وہ ایک گائناکالوجسٹ تھی، جس کام کے لیے پھر مجھے وہاں وہ لے کر گیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اوپر سے میرے شوہر کی گھوری مجھ پر تیز ہو رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ کاش کہ میں شادی نہ کرتی۔ پتہ نہیں یہ شادی کرنی کیوں اتنی ضروری ہوتی ہے۔ میں تو عذاب میں پھنس چکی تھی۔ آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد میری باری آئی تھی۔ میں اس وقت غائب دماغ سے بیٹھی ہوئی تھی جب مسز شاہ کی نرسز آوازیں لگا رہی تھیں۔ میرا تو دماغ اپنی گزشتہ 6 ماہ کی زندگی کے گرد ہی گھوم رہا تھا۔ تیسری بار جب انہوں نے اناؤنس کیا تو مردوں کی کرسی سے اٹھ کر علیشہ میرے پاس آیا تھا۔ کب سے وہ تمہیں کال کر رہی ہیں، تم جا کیوں نہیں رہی ہو؟ میں بری طرح سے چونکی تھی۔ میں نے کہا، اچھا آ گئی میری باری؟ کہنے لگا، ہاں آ گئی، چلو جاؤ۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر کے کمرے میں جاتی، علی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ دیکھو، ساری بات لیڈی ڈاکٹر کو بتا رہا، کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلے کا جلد از جلد حل نکالنا، سمجھی؟ میں خود کو اندر سے جانے کے لیے تیار کیا۔ جیسے ہی ڈاکٹر کے کمرے کے پاس پہنچی، نرس مجھے بری طرح سے گھور رہی تھی۔ کہنے لگی، کتنی آوازیں دی میں نے آپ کو سنائی نہیں دیتا کیا؟ جلدی جائیں، ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ مریضوں کا انتظار کر سکے۔ میں جلدی سے کمرے میں گئی اور سامنے ایک ادھیڑ عمر لیڈی ڈاکٹر گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکائے بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس کرسی پر جا کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، جی بی بی، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا، لائبہ علیشہ۔ کہنے لگی، جی کہیے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا، ایکچولی میری ابھی بھی شادی ہوئی ہے۔ کہنے لگی، تو پھر؟ میں نے کہا، ایکچولی مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ لفظوں کو ترتیب کیسے دینا تھا۔ میں اپنی بات سمجھاؤں کیسے، تو کہوں کیا؟ اب میں بار بار اپنا گلا صاف کرنے لگی۔ مجھے لگا جیسے میرے گلے میں بہت ساری گرہیں پڑ گئی ہوں۔ بات میری زبان پر ہی نہیں آ رہی تھی۔ دماغ میں ترتیب کیے ہوئے سارے لفظ گڈمڈ ہو چکے تھے۔ کہنے لگی، بی بی جلدی بتاؤ، کیا مسئلہ ہے پیچھے؟ اور بھی مریض آئے، عورتیں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ شوہر سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے یہ بات منمناتے ہوئے کہی تھی۔ کہنے لگی، میں سمجھی نہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے شوہر کے قریب آنے سے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگی، کتنے دن ہو گئے شادی کو؟ میں نے کہا، 6 ماہ۔ یہ سن کر ڈاکٹر کا چلتا ہوا پین رکا تھا۔ مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تمہارے ساتھ کیا تکلیف ہوتی ہے کیا؟ پہلے میں نے نفی میں سر ہلایا، پھر میں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے جو سوالات پوچھنے لگی، میں گمسومی سے دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے چند میڈیسن لکھ کے دیں، لیکن مجھے ایسی باتیں بھی کہیں جو کہ سن کر میرا دل اور زیادہ خوف کے ہلکورے مارنے لگا تھا۔ ابھی تو باہر میرا شوہر بیٹھا ڈاکٹر کے جوابات کا منتظر تھا، بلکہ بڑی بے تابی سے منتظر تھا۔ میں باہر آئی تو پہلے تو ہاتھ کے اشارے سے ہی وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا۔ میں نے نظریں ہی بدل لیں۔ میرے ہاتھوں میں اس وقت نمی اتری ہوئی تھی۔ دل بڑی زور زور سے دھڑکے جا رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا، کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ ڈاکٹر کی لکھی ہوئی پرچی اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ میں نے کہا، یہ میڈیسن لے آنا۔ میڈیسن کھانے سے تم نارمل تو ہو جاؤ گی نا؟ بڑی بے بسی سے اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ جا کے گاڑی میں بیٹھو، میں میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ میں ہاسپٹل سے نکل کر باہر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد میڈیسن لے کے علیشہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہماری شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے، لیکن مجھے اپنے شوہر کے قریب آنے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میری شادی کم عمری میں ہوئی تھی، اور دوسرا یہ کہ میں اپنے گھر میں چھوٹی تھی، مجھ سے چھوٹی بس ایک ہی بہن تھی، لیکن مجھ میں لاؤبالی اور بچپنا بہت زیادہ تھا، اس لیے میرا زیادہ دھیان اپنے بڑوں کی نسبت چھوٹوں کے ساتھ کھیلنے کو کرتا تھا، اور شادی کے متعلق باتوں میں میرا کوئی دماغ نہیں تھا۔ لیکن ایسے ہنستے کھیلتے کب میں بڑی ہوئی، کب تعلیمی سلسلہ ختم ہوا، کب میرا رشتہ آیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ علیشہ نے میرا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ میں بہت لاؤبالی قسم کی تھی۔ میرے ذہن میں شادی کے متعلق بس اتنا ہی تھا کہ اچھے فینسی جوڑے پہننے پڑیں گے، مہمان دعوت کریں گے، اور مجھے کوئی بھی کام نہیں کرنا پڑے گا، میرے ناز نخرے اٹھائے جائیں گے۔ بس اس سے آگے مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، کیونکہ میں نے کبھی ان باتوں میں دلچسپی ہی نہیں لی تھی۔ شادی کی رات میری بہن نے بس
مجھے اتنا ہی کہا تھا کہ تمہارا شوہر تمہیں کچھ بھی کہے تم اس سے انکار مت کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اسے انکار کرتی پھروں۔ رخصتی سے پہلے اپنے بھتیجے کے سر پر 2 تھپڑ لگا کر میں نے اس کی جیب سے ساری ٹافیاں اور چاکلیٹس نکال کے اپنے پرس میں رکھی تھی۔ میں نے کہا تمہیں میں نے پیسے اس لیے تو نہیں دیے تھے کہ ساری چیزیں تم خود ہی اپنی جیب میں ٹھوس کر بھاگ جاؤ۔ یہ مت سمجھنا کہ میری شادی ہو گئی ہے تو میں شادی کی رات تمہیں کچھ کہوں گی نہیں۔ ہال میں جانے سے پہلے میں نے اس کی اچھی خبر لی تھی۔ اپنے بھتیجے کی ساری ٹافیاں چاکلیٹس میں نے اپنے چھوٹے سے فینسی پرس میں ڈال لی تھی، جو مجھے بھابھی نے اس لیے دیا تھا کہ اگر کوئی سلامی میں پیسے وغیرہ دے تو اس میں رکھ لینا۔ بہرحال ہال میں بیٹھ کے میں نے شرمانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی، بلکہ دیدے پھاڑے پھاڑے میں سب عورتوں کے فیشن دیکھ رہی تھی، جو 4 بار مجھے میری ماں نے گھر پہ بھی کہا تھا۔ کہنے لگی کہ دلہن ہو اور نظریں جھکا کے بیٹھی رہو۔ میں نے کہا اماں اپنی شادی تو مجھے انجوائے کرنے دیں۔ بہرحال بارات آئی، نکاح ہوا اور پھر رخصتی بھی ہو گئی۔ جب میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی تو میری نند نے ہی مجھے علیشا کے کمرے میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد ہی میرے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں نے اتنی دیر پرس سے ٹافی نکالی، منہ میں ڈالی۔ مجھے تو لگا تھا کہ ابھی اسے آنے میں وقت لگے گا، کیونکہ اکثر شادیوں میں دوست یار دولہے کو باہر روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے سوچا جب تک یہ آتا ہے میں ٹافیاں کھا لیتی ہوں۔ میں نے 2 ٹافیاں اکٹھی منہ میں ڈال لی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے علیشا کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اب ایسی سچویشن میں میں تھوک بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی فٹافٹ منہ چلا کر کھا سکتی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ ان ٹافیوں کو ثابت اندر نکل جاؤں یا باہر اگل دوں۔ اسے دیکھ کے میں بہت پریشان ہوئی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، کافی سنجیدہ قسم کا انسان لگ رہا تھا۔ اپنی شیروانی اتاری اور الماری کا پٹ کھول کر ہینگر نکال کر اپنی شیروانی بڑے سلیقے اور طریقے سے الماری کے اندر رکھ دی۔ پھر ایک گہری سانس لی، اپنی قمیض کے اوپر کے بٹن کھولے اور کہنے لگا ایک تو گرمی میں شادی کرنا بھی عذاب ہے، اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے دونوں گالوں میں ٹافیاں پسا رکھی تھیں، اس لیے کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ اس نے پہلے تو ایک سرسری سی نظر مجھ پہ ڈالی، لیکن پھر بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ میرے دونوں گال کچھ پھولے پھولے سے تھے۔ کہنے لگا تمہارے منہ میں کیا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ منہ میں ٹافیاں بھری ہوئی تھی نا، اس لیے بول نہیں سکتی تھی۔ کہنے لگا تمہارے منہ میں کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں ٹافیاں۔ یہ سن کر اس نے حیرت سے گلا پھاڑ کے بولا واٹ، تم ٹافیاں کھا رہی ہو؟ میں اس بات میں سر ہلایا، پھر اپنا پرس کھول کے اسے ٹافیاں اور چاکلیٹ دکھانے لگی۔ اس نے مجھے بڑے تعصب سے دیکھا، کہنے لگا نہیں تم ہی کھاؤ تو بہتر ہے، اور ذرا جلدی کھاؤ، سارے موڈ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تم نے۔ اپنی شادی پر بھی کیا کوئی ٹافیاں کھاتا ہے؟ میں نے جلدی جلدی منہ چلا کر ٹافیاں ختم کی۔ اس نے میرا پرس پکڑا، اسے بند کیا اور سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر ایک گہری سانس لے کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی، اس کے اندر سے ایک سونے کا بڑا خوبصورت کنگن نکالا، میری طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بڑے پیار سے اس نے مجھے رہنمائی کا وہ کنگن پہنایا تھا۔ کہنے لگا اسے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں بڑی اشتیاق نظروں سے اس کنگن کو دیکھ رہی تھی جب علی نے میری تعریف شروع کی تھی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن جب اس نے میرے قریب ہو کر میرے ماتھے کا جھومر اتارتے ہوئے گستاخی کی تو میری جان نکل گئی تھی۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹی تھی اور اسے بھی پیچھے دھکا دیا تھا۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے لائبہ؟ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی میرے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ میری بات سن کر وہ حیران ہوا تھا۔ کہنے لگا بیوی کے ساتھ تو سب کچھ جائز ہے، تمہارے ساتھ بھی شرم کروں گا تو پھر یہ سب کس کے ساتھ کروں گا؟ میں جو شادی کے اس رشتے سے بہت کم واقف تھی، فوراً سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بے حد نروس تھی۔ مجھے یوں کھڑا ہوتے دیکھ کر وہ میرے مقابل کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں نہیں سوؤں گی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نے کہا نہیں، میں یہ سوچ نہیں سکتی، تم بہت بے شرم ہو۔ میری بات سن کر وہ پہلے تو اپنا سر پکڑ کر مجھے دیکھنے لگا، پھر میرا ہاتھ پکڑا، مجھے بیڈ پر بٹھا دیا۔ کہنے لگا کیا تمہیں کسی نے کچھ نہیں سمجھایا؟
میں نے کہا کیا سمجھانا تھا مجھے؟ میرا زور زور سے دل دھڑک رہا تھا۔ کہنے لگا تمہاری بہن نے، بھابھی نے تم سے کچھ نہیں کہا کہ شادی کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہاں آپا نے کہا تھا شوہر کی کسی بات پہ روکنا نہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنے بے شرم ہوگے۔ دیکھو خبردار جو تم نے میرے ساتھ دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو۔ اس نے گہری سانس لی اور کہنے لگا ادھر بیٹھو میرے پاس۔ جیسے ہی وہ میرے قریب ہوا میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا فاصلہ رکھ کر بیٹھوں گی تو بات سنوں گی، ورنہ کمرے سے باہر جا کر سب کو بتا دوں گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ سن کر تو اس کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ کہنے لگا اچھا نہیں آتا تمہارے پاس، لیکن دیکھو میری بات سنو۔ کہنے لگا نکاح کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو اس کے کسی عمل سے روک نہیں سکتی۔ میں نے کہا چاہے جو مرضی بے شرمی کرتا رہے، بھائی میں تو تمہیں ضرور روکوں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں تمہیں آج کی رات نہیں کچھ کہتا، لیکن پلیز کل اپنے آپا سے پوچھ لینا کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ اب روز روز میں صبر کا امتحان تو نہیں دوں گا نا۔ میں تو اس کی باتیں سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ بہرحال میں نے اپنی جیولری خود اتاری، اپنا لباس تبدیل کیا۔ جب سونے کے لیے آئی تو وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ ذرا دور ہٹو، کیا پورے بیڈ پر تم اکیلے پھیل کر لیٹو گے؟ میں کہاں سوؤں گی؟ میری بات سن کر وہ پھر سے مجھے حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تم بیڈ پر ہی سوؤ گی؟ میں نے کہا اور میں نے کہاں سونا ہے؟ وہ بڑی خوشی سے اس نے مجھے جگہ دی، بلکہ میرا تکیہ بھی تو اس نے اپنے تکیے کے بالکل ساتھ رکھ دیا تھا۔ لیکن میں نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اٹھ کر صوفے کے پاس آ گئی۔ صوفے پر چھوٹی چھوٹی گدیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے وہ ساری گدیاں اٹھائی اور بیڈ کے بیچ میں رکھ دیں اور تاکہ وہ میرے قریب نہ آ سکے۔ پھر اپنا تکیہ سائڈ پر رکھ کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح اس نے مجھے کہنے لگا بیگم صاحبہ صبح ہو گئی ہے، اٹھ جاؤ، نہا کے فینسی جوڑا پہن لو، یہ نہ ہو کہ دروازہ کھول کے میری بھابھی اور بہنیں کمرے میں داخل ہو جائیں۔ اور میری بات سنو، اگر تم سے بھابھیاں اور بہنیں کچھ پوچھیں تو ضرورت نہیں ہے تمہیں سچ بتانے کی، کہنا سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کہہ دوں گی، لیکن پھر تم نے جو کل والی حرکت کی تھی وہ مت کرنا۔ میری بات سن کر وہ میرے پاس آ گیا۔ میرے بالوں کا جوڑا اس نے کھولا تھا۔ کہنے لگا وہ تو ابتدا تھی اور میں تو آج انتہا کے موڈ میں ہوں، کوئی ڈرامہ آج نہیں دیکھوں گا تمہارا، سمجھی؟ یہ کہہ کر وہ واش روم میں چلا گیا اور میں اندر ہی اندر خوف کھانے لگی۔ رات کو ولیمہ تھا، اس لیے مجھ سے زیادہ کسی نے کوئی بھی سوال جواب نہیں کیے تھے۔ ولیمے پر جب ہال میں علیشہ میرے برابر میں بیٹھا تو کیمرہ مین اسے مجھ سے اور بھی قریب ہونے کے لیے کہہ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ پھیلا کر مجھے اپنے پہلو میں لیا، میرا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ پھر میرے کان کے پاس آ کر کہنے لگا رات کو بھابھی تمہارے کمرے میں آئیں گی تمہیں کچھ عقل دینے، اس لیے اچھی طرح ان کی باتیں ذہن نشین کر لینا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی بےتاب نظریں، بے باک انداز دیکھ کر مجھے خطرے کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھیں۔ ولیمے کی رات جب میں کمرے میں بیٹھی تو کچھ دیر بعد ہی علیشہ کی بھابھی کمرے میں آئی تھی۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں بے حد نروس تھی۔ کہنے لگی لائبہ کیا بات ہے، تم نے کل علی کو ٹھیک سے ڈیل نہیں کیا؟ میں نے کہا میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ کہنے لگی تو پھر وہ مجھ سے کیوں کہہ رہا تھا کہ اپنی دیورانی کو کچھ عقل دیں، اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہوگا آپ سے۔ وہ کہنے لگی یہ تو بہت بری بات ہے۔ میں نے کہا ہاں آپ سے مذاق کیا ہوگا، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے غلط سمجھے۔ اس کی بھابھی کہنے لگی کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے ڈسکس کر لینا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد وہ میرے پاس کمرے میں بیٹھ کر وہ باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد علیشہ کمرے میں داخل ہوا، کمرہ بند کیا، اپنا آرام دہ لباس پہنا، خود پر پرفیوم اسپرے کیا، چہرے پر بڑی دل فریب مسکراہٹ سجا کر بیڈ پر میرے پاس بیٹھ گیا۔ کہنے لگا بھابھی کی باتیں کچھ سمجھ میں آئی تمہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا گڈ۔ میں خود کو اندر ہی اندر بہت سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آج اسے کسی بات پر روکوں گی نہیں، آخر جس کی بھی شادی ہو یہ سب اس کے سامنے ہوتا ہی ہوگا۔ بہت سمجھا رہی تھی خود کو، لیکن دل تھا کہ بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑا چلا جا رہا تھا۔ ہاتھوں میں تری اترنے لگی تھی، گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ اور جیسے ہی میرے قریب آیا میں نے پھر سے اسے خود سے پیچھے کر دیا۔ وہ اس بار مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کچھ کہتا کہ میں رونا شروع کر دیا۔ مجھے یوں روتا دیکھا اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ کہنے لگا یار لائبہ خدا کے لیے پہلے یہ رونا بند کرو۔ میں نے کہا پہلے تم وعدہ کرو کہ مجھے کچھ نہیں کہو گے اور نہ میرے پاس آؤ گے۔ اس نے کہا کیا مطلب میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا؟ شادی کس لیے کی تم سے میں نے؟ پھر مجھے کچھ دیر سے غصہ سے دیکھتا رہا اور میں روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگا اچھا بتاؤ کس بات کی ٹینشن ہے تمہیں؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا ایسا کچھ نہیں ہے، تم یوں ڈرو نا، اب رونا بند کرو، سارا میک اپ خراب ہو چکا ہے۔ بڑی مشکل سے میں چپ ہوئی تھی۔ کہنے لگا جاؤ منہ ہاتھ دھو کر آؤ، چینج کر کے آؤ۔
کپڑے تبدیل کر کے آ گئی تو مجھے اس نے پاس بٹھایا، پھر اس نے بڑے پیار سے مجھے سمجھانا شروع کیا۔ کہنے لگا، نکاح کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بالکل حلال اور جائز ہو جاتے ہیں۔ پھر اس نے لائٹس آف کر دی۔ میں نے کہا چلو جی، بات ختم ہوئی، اب سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اپنے آپ کسی کے حصار میں محسوس ہونے لگا۔ وہ اگلا سانس لینا بھول گئی تھی لیکن چپ رہی، مگر جب اس شخص کی گستاخیاں بڑھنے لگی تو میں نے چلانا شروع کر دیا۔ یکدم اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا، پاگل ہو کیا؟ آواز باہر جائے گی، کیوں سب کے سامنے میرا مذاق اڑانا چاہتی ہو؟ لیکن میں نے اسے خود سے دور کیا اور رونے لگی۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ علیشہ غصے سے جا کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ چند دن اس نے نہ تو مجھ سے بات کی، نہ میرے قریب آیا۔ شکر ہے اچھا ہوا بلا ٹلی، لیکن جیسے ہی شادی پر آنے والے مہمان اپنے گھروں کو سدھارنے لگے، مجھے اس بات کا اصرار کرنے لگتا۔ میں رونا دھونا مچا دیتی۔ وہ کبھی مجھ پر غصہ کرتا، کبھی ناراض ہوتا، مجھے سمجھانے لگتا۔ خیر میں بہت کوشش کرتی تھی رشتہ نبھا سکوں، لیکن میرے اختیار میں کچھ نہ تھا۔ جیسے ہی شام کے اندھیرے گہرے ہونے لگتے ہیں، میرے دل کی رفتار بڑھنے لگتی کہ اب کچھ دیر میں علی اپنے آفس سے واپس آ جائے گا اور پھر سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ اس کے بعد کچھ دیر میں سب اپنے کمروں میں چلے جائیں گے اور علی بھی کمرے میں آ جائے گا۔ یہ سوچ کر میری اندر ہی اندر جان نکلتی رہتی تھی۔ آج تو وہ آفس جانے سے پہلے ہی مجھے لاسٹ وارننگ دے کر چلا گیا تھا۔ کہنے لگا، لائبہ، اگر آج تم بے ہوش بھی ہو گئی نا، تب بھی تمہارے ہوش میں آنے کے بعد تم سے اپنا حق وصول کر کے رہوں گا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ میری جیٹھانی کہنے لگی، تم ایسا کرو، روٹی بنا لو۔ میں روٹیاں بنانے لگی، لیکن دھیان اسی طرف تھا۔ آج علی بہت غصے میں تھا۔ میرے آنسو اب اثر نہیں کریں گے، میری جان نکلی جا رہی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لوٹ آئے تھے۔ علی بھی اب غصے میں تھا۔ کھانا بھی اس نے ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، کمرے میں بھی جلدی چلا گیا تھا۔ جان بوجھ کر اپنی جیٹھانی کے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی تاکہ وقت گزر جائے، اور جب میں کمرے میں جاؤں علی سو چکا ہو۔ رات کے 1 بجے تک میں کمرے میں نہیں گئی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے تھے، لیکن میں صحن میں ٹہل رہی تھی۔ 1 بجے جب میں کمرے میں گئی، لائٹ آف تھی، علی سو چکا تھا۔ میں نے شکر کیا اور بیڈ کی دوسری جانب جا کر لیٹ گئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، کسی کی سانسوں کی گرماہٹ محسوس کر کے میری آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ میرے بے حد قریب تھا۔ مجھے کچھ اور نہیں سوجی۔ میں نے کہا، علی، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ کہنے لگا، ابھی تمہارے سر میں بھی درد ہوگا، اس کے بعد نہ جانے اور کیا کیا ہوگا۔ لائبہ، آج میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اس سے پہلے میں چلانے کی کوشش کرتی، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاتھ اس قدر زور سے رکھا کہ میری سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ میں نے بہت چاہا کہ میں منہ اس سے آزاد کروا لوں، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں سے میں ہوش میں آئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو علی بے حد پریشان، بدحواس سا میرے سامنے بیٹھا تھا، مجھے ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں مار رہا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر کہنے لگا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں تم مجھے پریشان کرنے کے لیے میری زندگی میں آئی ہو۔ میں نے کہا کہ میں خود نہیں جانتی، میں خود تنگ آ چکی ہوں، ایسا کرو مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ کہنے لگا، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ شاید کسی ڈاکٹر کے سمجھانے سے ہی تمہیں عقل آ جائے۔ پہلے ایک ڈاکٹر، پھر دوسری اور اب یہ تیسری۔ وہ مجھے میڈیسن لکھ کر دے دیتی، کھاتی رہتی، 6 ماہ امید کرتی، لیکن میرا خوف رتی برابر بھی کم نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ علیشہ مجھ سے دور رہنے لگا تھا، اب میرے پاس آنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا، لیکن مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی نہیں ترستا تھا۔ مجھے دیکھ کر ماتھے پہ بل ڈال لیتا تھا۔ ایک بار اس کے فون کی پر گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے فون کی طرف دیکھا تو ایک لڑکی کا نام تھا۔ جیسے ہی فون اٹھانے لگی، وہ تیزی سے فون کے پاس آیا اور فون اٹھا لیا، اور پھر فون پر بات کرتے کرتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر میرے کچھ ہوش اڑے تھے۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، 6 ماہ ہو گئے تھے ہماری شادی کو۔ بے شک ہمارے بیچ کوئی بھی رشتہ قائم نہیں ہو پا رہا تھا، اور وہ میرے ڈر اور خوف کی وجہ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے پاس آئے گا تو میں مر جاؤں گی۔ مجھے شاید کوئی فوبیا کی بیماری لگ گئی تھی۔ میں بے حد پریشان تھی۔ اپنی اس مرض کا میرے پاس کوئی علاج نہ تھا۔ میرے مرض سے میرا شوہر مجھ سے دور ہونے لگا تھا۔ علی کو میری کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ میں تو مزید پریشانی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اب وہ رات دیر تک کمرے میں نہیں آتا تھا، صحن میں ہنس ہنس کر نہ جانے کس سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ یقیناً کوئی لڑکی ہی ہو سکتی تھی۔ میرا گھر میرے ہاتھوں سے برباد ہو رہا تھا، لیکن میرا خوف کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ شاید میرے خوف کی وجہ سے علی مجھے چھوڑ دے گا، مجھے نہیں اپنائے گا۔ مرد کا کیا، اسے تو پھر سے خوبصورت اور کنواری لڑکی مل جاتی ہے، لیکن مسئلہ تو عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ جب 1 مہینہ ایسے ہی گزر گیا، علی کی وہی روٹین بن گئی تو میرا صبر بھی جواب دینے لگا۔ میں نے علی سے کہا، تم کس سے باتیں کرتے ہو؟ کہنے لگا، میں کس سے بھی باتیں کرتا ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ میں اپنے گھر میں برداشت کر رہا ہوں نا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ میں نے اسے کہا، ہاں، یہ میرے بس میں نہیں ہے،
تو ٹھیک ہے، میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ مجھے محبت چاہیے، ساری زندگی تشنیگی میں تو گزار نہیں سکتا نا۔ اور پھر دوسری شادی کے لیے ہمارے دین نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑنے لگے تھے، میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم دوسری شادی کرو گے؟ کہنے لگا مجبوری ہے، کرنی پڑے گی۔ دیکھو میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، یہ میری مزاج کے خلاف ہے۔ تم بہت شور مچاتی ہو، تم کوشش ہی نہیں کرتی کہ ہمارے بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ دیکھو میں ایک مرد ہوں، اپنے جذبات کو دبا نہیں سکتا۔ میں نے کہا میں نے بہت کوشش کی ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کہنے لگا ہاں میں نے کب انکار کیا ہے، تمہارے بس میں نہیں ہے نا، اس لیے میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں اب شادی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے ایک بیوی چاہیے، اس کی سنگت چاہیے، اس کی محبت چاہیے، جو تم مجھے نہیں دے سکتی کیونکہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تم بے فکر رہو، میں تمہیں ایک کمرہ علیحدہ لے کے دوں گا، تمہیں اپنے نکاح میں رکھوں گا، تم وہاں سکون سے رہ سکتی ہو، تمہاری ساری ضرورتیں پوری کروں گا۔ لیکن دیکھو نا، میرے بارے میں بھی تو سوچو، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، میں ساری زندگی یوں ہی تو نہیں گزار سکتا، مجھے بھی بیوی چاہیے اور اولاد بھی چاہیے۔ پھر کہنے کے لگا سارا میری کولیگ ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، بس غریب گھرانے سے ہے اور غربت کی وجہ سے اس کے والدین جہیز نہیں دے سکتے، اس وجہ سے اس کی کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، لیکن میرے پاس سب کچھ ہے، اس لیے سارا سے نکاح کر لوں گا۔ اور یہ سنا تھا کہ میری جان نکلی تھی، وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے فون پر پھر سے بیل ہونے لگی، اس نے فون اٹھایا، کہنے لگا جانے من 2 منٹ، بس یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ صحن میں جا کر ہنستے ہوئے باتیں کرنے لگا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ انہی دنوں میری چھوٹی بہن کی بھی شادی ہوئی تھی، وہ میکے آئی ہوئی تھی، مجھے بھی بلا رہے تھے۔ میں نے علی سے کہا میں بس 1-2 دن کے لیے میکے جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا شوق سے جاؤ، بے شک، چاہے جتنے مرضی دن رہ کے آؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی بات سن کر میں کلس کر رہ گئی تھی۔ میں نے کہا آپ مجھے مس نہیں کریں گے؟ کہنے لگا کس بات پر مس کروں گا، میں نے تو تمہاری قربت کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا، جو تمہارے دور جانے سے مجھے کوئی فرق پڑے۔ جب چاہے جاؤ، جب چاہے آؤ، بلکہ اچھا ہے تم جاؤ گی تو میں کمرے میں سکون سے سارا سے باتیں کر سکوں گا۔ اس کی باتیں میرا جی جلانے لگی تھیں۔ یقین جانو رات کو وہ سونے نہیں دیتی، ایسی باتیں کرتی ہے مجھ سے۔ میں نے کہا ایسا بھی کیا کہتی ہے؟ میرے قریب آ کر کہنے لگا جو تم مجھ سے نہیں کہتی، جو تمہیں بدتمیزی لگتی ہے، بے شرمی لگتی ہے، ویسی باتیں کرتی ہے وہ مجھ سے۔ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی ہے غیر عورت سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ کہنے لگا کہ جب بیوی نہیں کرے گی تو پھر دوسروں سے تو سننی پڑیں گی نا، کیا کروں؟ اب ویسے بھی میں اس سے بہت جلد نکاح کرنے والا ہوں، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں بہنے دیے تھے، اپنا سامان باندھ کر میکے چلی آئی۔ میری چھوٹی بہن کے چہرے پر خوشیوں کے عجیب سے رنگ تھے، وہ اتنی خوش تھی کہ جس کی کوئی حد ہے۔ اس کا چہرہ، اس کا ہر انداز اس کی خوشی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی، کہنے لگی آپ بھی فہد بہت اچھے ہیں، مجھ سے یہ باتیں کرتے ہیں، مجھ سے یہ کہتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ پھر اپنے ہنی مون کی تصویریں دکھانے لگی جس میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، باتیں کر رہی تھی، ایک ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ اس کے شوہر نے ہاتھ پھیلا کر اس کے اپنے پہلو میں لگا رکھا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کبھی اپنے شوہر سے ڈر نہیں لگا، کبھی اس رشتے سے خوف نہیں آیا؟ کہنے لگی کیسا ڈر، کون سا خوف، یہ ایک فطری رشتہ ہے۔ ہاں شروع میں مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن عورت کو صبر کا پیکر کہا جاتا ہے، اور مشکل کے بعد تو ویسے بھی آسانی ہے، بلکہ خوشیاں ہیں۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ کس قدر خوش ہوں۔ ابھی 1 دن کے لیے آئی ہوں اور فہد نے 10 فون کر دیے مجھے، کہتا ہے تمہارے بغیر نیند نہیں آ رہی، کمرہ خالی لگ رہا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، وہ تو مجھے صبح ہی نہیں لینے آ جاتے۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنا بہت ہی چھوٹا لگنے لگا تھا۔ میں نے خود سے علی کو فون کیا، لیکن فون انگیج جا رہا تھا۔ اگلے روز میں خود ہی اپنے گھر چلی گئی۔ علی مجھے اچانک یوں دیکھ کر کہنے لگا تم اتنی جلدی واپس آ گئی ہو، تھوڑے دن اور رہ لیتی نا وہاں پر۔ میں نے کہا مجھے نہیں رہنا وہاں۔ بڑے غصے سے یہ کہتے ہوئے میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ علی آفس جا چکا تھا۔ رات کو جب آیا میں نے بہت خوبصورت سا لباس پہن رکھا تھا، تیار بھی ہوئی تھی اور بال بھی کھلے چھوڑے رکھے تھے، ورنہ اس کو دیکھتے ہی میں خود کو سادہ بنا لیتی تھی، کبھی کبھی تو سر باندھ کے بیٹھ جاتی تھی تاکہ وہ میرے پاس ہی نہ آئے۔ لیکن بات دوسری عورت کی ہونا کسی بھی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے سوچ چکی تھی کہ باقی کی ہر تکلیف سہ لوں گی۔ رات کو جب علی کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ فون پر بات کرتا ہوا اندر داخل ہوا تھا، لیکن مجھے دیکھ کر شاید وہ بات کرنا بھول گیا تھا۔ کہنے لگا میں کچھ دیر بعد کال کرتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے کہنے لگا کیا بات ہے، تیار کیوں ہو، کہیں جا رہی ہو کیا؟ میں اپنے دونوں بازو اس کے گلے میں مائل کر کے اس کے ساتھ لگ گئی۔
اس سے پہلے کہ اسے کچھ کہتی اس نے فوراً سے میرے ہاتھ اپنے گلے سے پیچھے کیے اور خود بھی مجھ سے پیچھے ہٹ گیا، مگر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، وہ تو میرے قربت کا مطمئن رہتا تھا، پھر مجھے خود سے دور کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے کہا کیا اب تم اتنی بری لگنے لگ گئی ہوں، پیچھے جھٹک دیتے ہو؟ کہنے لگے یہ بات نہیں، دیکھو نا یار میں انسان ہوں، رشتہ تو نہیں ہوں، تم اتنے قریب آؤ گی اور پھر اس روپ میں کوئی نہ کوئی گستاخی کرنے سے باز نہیں آؤں گا، پھر تم کہو گی میں بے شرم ہوں، بدتمیز ہوں۔ میں نے کہا کچھ نہیں کہوں گی، بس مجھے اپنا لو۔ اپنی آواز کی نمی کو میں بہت مشکل کنٹرول کر رہی تھی کیونکہ نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگا نہیں اپنا سکتا، تمہیں ڈر لگے گا۔ میں نے کہا سہ لوں گی۔ اس نے کہا سوچ لو، تم چلانے لگتی ہو، میرے گھر والے مذاق اڑائیں گے۔ میں نے کہا کچھ نہیں کہوں گی، کہہ تو رہی ہوں سہ لوں گی سب کچھ، بس دوسری عورت نہیں برداشت کر سکتی، یہ کہہ کر میں روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی اور اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا تھا۔ کہنے لگا سوچ لو لائبہ، ایک بار پھر سوچ لو۔ میں نے کہا آج کے بعد سارا سے بات نہیں کریں گے۔ کہنے لگا سارا والی باتیں تم کرنی شروع کر دو، اس سے بات کرنا چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیا کریں؟ مجھ سے کہنے لگا وعدہ کرتا ہوں رات میرے لیے کسی مصیبت سے کم نہ تھی، لیکن میں نے آج علی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ صبح علی کے اٹھنے سے پہلے ہی میں کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ آج وہ بے حد خوش تھا، ناشتے کے دوران مجھے دیکھے جا رہا تھا اور مجھے شرم سی آ رہی تھی۔ چند دن یوں ہی گزر گئے، ہر بار خوف مجھ پہ طاری تھا، لیکن کچھ دیر بعد ختم ہو جاتا تھا۔ رات کو علی سونے لگا تو میرے جیٹھ نے اسے کمرے سے باہر بلا لیا۔ کہنے لگا علی باہر آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا فون وہیں رکھا تھا جس پر بیل ہونے لگی تھی۔ میں نے دیکھا تو سارا کا فون تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے علی پر غصہ آیا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ کبھی سارا سے بات نہیں کرے گا۔ میں نے غصے سے فون اٹھایا اور سوچ چکی تھی کہ سارا کو کھری کھری سناؤں گی، اس کی خاطر میں نے بہت کچھ سہا تھا۔ جیسے ہی میں نے فون اٹھایا، کان کے ساتھ لگایا، میرے ہوش اڑ گئے۔ سارا کے نمبر سے مجھے مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا تھا کہ بات کرتے کرتے مجھ سے رومانس کرتا رہے گا، سارا سارا کہہ کر اب تو مجھے اپنا آپ لڑکی لگنے لگا ہے۔ یہ سن کر ساری بات سمجھ چکی تھی۔ میں نے فون بند کیا، جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو علی مجھے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا، وہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا آئی ہیٹ یو، آپ بہت برے ہیں، مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے۔ کہنے لگا تو پھر کیا کرتا، سچ مچ کی لڑکی سے دوستی کر لیتا کیا؟ میں نے کہا آپ کے جھوٹ کی وجہ سے میں کتنی تکلیف اٹھائی، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ آئی ہیٹ یو وہ کہنے لگی تم بھی تو مجھ سے بہت جھوٹے بہانے بناتی ہو، میرا دم گھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گی۔ اوہو کیا ہوا لائبہ، زندہ کھڑی ہو میرے سامنے۔ میں تو اپنے دوست کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ مشورہ دیا، اور دنیا کی ہر مشکل کو ہنس کر سہ لیتی ہے سوائے سوکن کے۔ دوسری لڑکی سے افیئر کا ڈرامہ رچاؤ، بیوی تمہارے پہلو میں خود آ جائے گی۔ اور دیکھو، میں نے علی کو غصے میں دیکھا، وہ مجھے اپنے حصار میں لے کر شوق ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کہا چھوڑیں مجھے، آپ جھوٹے ہیں، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ کہنے لگا کل تک بڑی محبت جتا رہی تھی علی، مر جاؤں گی آپ کے بغیر، پلیز میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ مجھے میری ہی باتیں یاد دلا رہے تھے، میں نے اس لیے کہی تھی تاکہ وہ سارا کو چھوڑ دے۔ کہنے لگا اگر چاہتی ہو کہ سچ مچ کسی سارا کو اپنی زندگی میں نہ لاؤں، ایسی ہی محبت کرتی رہنا مجھ سے، ورنہ یہ سننا تھا۔ میں نے اس کے سینے پر مکے برسانے شروع کر دیے۔ میں نے کہا نام بھی مت لینا کسی لڑکی کا، سمجھے نا۔ یہ کہہ کر میں اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ کمرے میں اب علی کی ہنسنے کی آوازیں گونج رہی